میں اب تک نہیں سمجھ سکا سکندر کہ وہ بدمعاش کون ہے اور کیا دشمنی ہے ان کو تیری ذات سے۔ محسن رضا نے عدالت سے نکل کے ہاسٹل کی طرف جاتے ہوئے کہا، میں یہ سوچ رہا ہوں بھائی محسن رضا کہ اگر میں اس ہوٹل کے کمرہ نمبر 302 میں پہنچ جاتا تو کیا ہوتا؟ میں نے کہا، کیا اس قتل کے ذمہ دار بھی وہی تھے؟ نہیں، محسن رضا نے کہا، اخبار میں اس قتل کی تفصیلات آ چکی ہیں۔ قاتل اسی ہوٹل کا ایک ویٹر تھا جس نے کافی میں خواب آور دوا ملائی تھی۔ مقدار کچھ زیادہ ہو گئی۔ مقتول ایک جوہری تھا جسے ویٹر نے لوٹ لیا تھا۔ مگر مجھے وہاں بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ جھوٹے گواہوں سے قتل کا الزام مجھ پر ثابت کرنا؟ محسن ہنسا، نہیں یار، اب اتنی دھاندلی بھی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے وہ دونوں اسی ہوٹل میں مقیم ہیں یا تھے، اور قتل کے بارے میں ان کو ہم سے پہلے اطلاع مل گئی تھی۔ انہوں نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ تو وہاں پہنچ جاتا تو تفتیش وغیرہ کے چکر میں پھنس جاتا اور خاصی دیر کمرے سے باہر رہتا۔ اب لعنت بھیج سب پر۔ آئندہ کی سوچ جو اس حد تک درپے آزار ہیں، کیا وہ ایک ناکامی پر حوصلہ ہار کے بیٹھ جائیں گے؟ وہ پھر کیا کچھ کریں گے سکندر بخت؟ اس نے موٹر سائیکل ہاسٹل کے دروازے پر روکی۔ میرا سامان دروازے کے باہر ڈھیر ہوا پڑا تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے چوکیدار سے کہا، حالانکہ سوال کرنے سے پہلے ہی بات میری سمجھ میں آ چکی تھی۔ چوکیدار نے ایک ٹائپ کیا ہوا کاغذ مجھے تھما دیا۔ اس میں لکھا تھا کہ سپرنٹینڈنٹ نے اپنے خصوصی اختیارات سے کام لیتے ہوئے مجھے ہاسٹل سے خارج کر دیا ہے کیونکہ میں فتنہ و فساد کا باعث اور بدنامی کا سبب ہو رہا ہوں۔ آئی ایم سوری سر، چوکیدار نے کہا، میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ آپ کو کالج سے بھی نکال دیا گیا ہے سپرنٹینڈنٹ کے مشورے پر۔ کل آپ کالج جائیں گے تو شرمندہ ہوں گے۔ لوگ ویسے بھی آپ کے دشمن ہو رہے ہیں۔ ہم اب عدالت میں جائیں گے، میں نے کہا، اور اس گورا شاہی نظام کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ لیکن کل دور تھی اور ہم جانتے تھے کہ اپنے حقوق کے تحفظ کی یہ طویل قانونی جنگ ہم نے جیت لی۔ تب بھی اس کالج میں اور ہاسٹل میں رہنا شیر کے کچھار میں رہنے کے مترادف ہوگا۔ چنانچہ ہم نے سامان اٹھایا اور محسن نے مجھے اپنے ایک ہیپی دوست کے ساتھ ایک کمرے کے فلیٹ میں فٹ کر دیا۔ اگلا غور طلب مسئلہ تعلیم جاری رکھنے کا تھا۔ جہاں تک میرا خیال ہے تیرے لیے کسی اور کالج میں داخلہ لینا خاصا مشکل مرحلہ ہوگا، محسن رضا نے کہا۔ ہاں، اگر مارگریٹ تیری مدد کرے۔ اس لاٹ کی بیٹی کا باپ انڈیا کے کسی صوبے کا لیفٹیننٹ گورنر تھا اور وہ تجھ پر مرتی ہے۔ مگر یہ داخلے سے بھی مشکل کام ہے، میں نے کہا۔ وہ کمینہ متعصب بڈھا تو مجھے برطانیہ سے نکلوا دے، میں ابھی ابا جی کو کچھ نہیں لکھوں گا۔ بیکار رہنے کی بجائے میں کالج اور ہاسٹل سے اخراج کے خلاف اور پولیس کے خلاف مقدمات لڑوں گا اور مقدمات کی فیس ادا کرنے کے لیے نوکری کروں گا۔ اس پروگرام پر عمل درآمد کی نوبت اس لیے نہیں آئی کہ اگلے ایک ماہ میں میرے ساتھ مسلسل ایسے واقعات پیش آئے جو بالآخر برطانیہ سے مجھے ڈی پورٹ کرنے کے احکامات کا سبب بنے۔ سب سے پہلے تو ہاسٹل کے اس کمرے میں بم پھٹا جہاں میں مقیم تھا۔ بم معمولی تھا مگر دھماکے سے قدیم سال خوردہ عمارت کی خستحال دیواریں گر گئیں اور 2 افراد ہلاک ہوئے۔ اس سے پہلے کہ محسن مجھے یہ خبر پہنچاتا، پولیس کے 200 رگرساں آ پہنچے اور مجھے ساتھ لے گئے۔ 2 دن تک وہ مجھ سے پوچھ گچھ کرتے رہے کہ میری انتقامی کارروائی تو نہیں ہے۔ کچھ اخبارات نے حادثے کی خبر دیتے ہوئے میرا تذکرہ بھی کر دیا تھا، چنانچہ یہ تفتیش ناگزیر ہو گئی تھی۔ جب مجھے اس جج کے سامنے پیش کیا گیا تو غیر جانبدار اور فراخ دل ہونے کے باوجود مجھ سے پوچھنے پر مجبور ہو گیا کہ مسٹر سکندر بخت، کیا اس واردات کا تمہارے ساتھ پیش آنے والے ناخوشگوار واقعات سے کسی قسم کا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ معلوم کرنا پولیس کا کام ہے، یو آر آنر۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایک باقاعدہ سازش کے تحت مجھے ان واقعات میں ملوث کیا جا رہا ہے۔ کیوں مسٹر بخت؟ جج نے کہا، کیا تمہارے پاس یہ فرض کرنے کی کوئی معقول وجہ ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی تک میں کسی پر الزام نہیں عائد کر سکتا اور اس کا کوئی سبب بتانے سے بھی قاصر ہوں۔ جج نے مجھے بری کر دیا، لیکن اس مرتبہ باعزت طور پر نہیں، شک کا فائدہ دیتے ہوئے۔ میری پریشانی تو برحق تھی مگر محسن مجھ سے زیادہ پریشان تھا۔ یار سکندر، یہ کیا چکر ہے؟ اس نے شام میرے ساتھ ایک پارک میں بینچ پر بیٹھے بیٹھے کہا۔ میری سمجھ میں کچھ آئے تو بتاؤں۔
میں نے کہا مجھے تو اندیشہ یہ لاحق ہو رہا ہے کہ پاکستان میں میرے والد بھی کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہوں۔ تجھے یاد ہے اس فومانچو نے پہلی بار فون پر کیا کہا تھا؟ اس نے یہ اطلاع دی تھی کہ تمہارے والد بالکل خیریت سے نہیں ہیں، اور اس نے مجھ سے بھی کہا تھا کہ محتاط رہو۔ اس کی وارننگ غلط نہیں تھی، تو وہ اطلاع کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے ابا جان نے مجھے صحیح بات نہ بتائی ہو۔ میرا خیال ہے تو واپس چلا جا، محسن نے کہا۔ وہ خاصا متفکر نظر آتا تھا۔ واپس چلا جاؤں؟ یعنی ڈر کے بھاگ جاؤں؟ یہ معلوم نہ کروں کہ یہ سب کون کر رہا ہے اور کیوں؟ میں نے کہا۔ محسن نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم رات کا اندھیرا پھیل جانے تک وہیں بیٹھے مختلف خیالات کا اظہار کرتے رہے، اپنی اپنی عقل کے مطابق توجیہات تلاش کرتے رہے اور غیر یقینی مستقبل کے لیے بے بنیاد منصوبے بناتے رہے۔ اچانک بارش شروع ہو گئی اور ہم دونوں اٹھ کر بھاگے۔ میرے کمرے تک پہنچتے پہنچتے بارش نے شدت اختیار کر لی۔ میں نے محسن کو اپنے کپڑے دیے اور اس نے رات وہیں رک جانے کا فیصلہ کیا۔ کمرے کا مالک یعنی محسن کا وہ ہیپی دوست غائب تھا اور اس کے آنے یا نہ آنے کے امکانات برابر تھے۔ وہ اکثر راتوں کو غیر حاضر ہو جاتا تھا۔ رات 11 بجے تک ہم نے فریج میں رکھی ہوئی چیزوں سے اپنا پیٹ بھرا اور کافی پیتے رہے، ٹی وی دیکھتے رہے اور پھر سو گئے۔ محسن نے بیڈ پر قبضہ کر لیا اور مجھے صوفے کے ساتھ قالین پر جگہ بنانی پڑی۔ آدھی رات کے بعد محسن کی زبردست چیخ سے میری آنکھ کھلی۔ میں ہڑبڑا کے اٹھا تو اندھیرے میں ایک سایہ لپکا اور مجھ پر سے گزر گیا۔ میں نے دروازے کی طرف جست لگائی۔ دروازہ دھڑ سے بند ہوا اور کسی نے باہر سے کنڈی لگا دی۔ محسن نے صرف ایک بار چلا کے مجھے آواز دی تھی اور خاموش ہو گیا تھا۔ خوف سے ڈوبتے دل اور کانپتے ہاتھوں سے میں نے لائٹ آن کی۔ ایک لمحے کے لیے وہ کمرہ میری نظر سے اوجھل ہو گیا اور میں نے محسوس کیا کہ میں نے تیزی سے چلتی ہوئی گاڑی سے زمین پر چھلانگ لگا دی ہے۔ میں نے بڑی سخت جدوجہد سے اپنا توازن بحال کیا اور دوڑ کر بیڈ تک پہنچا۔ محسن! میں نے چیخ کر کہا۔ پھر میں نے وہ خنجر دیکھا جو محسن کے سینے میں پیوست تھا۔